بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے یونٹ 4 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکشن ڈی جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم سیکشن ای جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سیکشن ڈی جو تھا ہمارا وہ رائٹنگ سکلز تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح لیٹر آف گیونگ ایڈوائس جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس والے لیکچر میں ہم گیونگ ایڈوائس جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ کوئی اگر آپ کو نصیحت کرتا ہے، ایڈوائس دیتا ہے، تو وہ کس طرح دے گا، آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کو یہ ایڈوائس کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس پیراگراف میں وہ یہی بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے لیول پر، کسی بھی لیول پر اس کو ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو ٹیچر تھے، ہمارے سر کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی بالغ نہیں ہوتا، وہ ہر لیول پر اپنے لیول کے حساب سے کوئی نہ کوئی نادانی کرتا رہتا ہے۔ مینز کہ اگر وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، بچوں کے لیول کی، مطلب وہ شرارتیں کرتا ہے یا جو بھی جس قسم کی بھی نادانیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیول کے حساب سے تھوڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، اس لیے جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس حساب سے غلطیاں کرتا ہے۔ تو وہ سر کہتے تھے کہ انسان بالغ کبھی بھی نہیں ہوتا، تو جتنا بھی بڑا ہو جائے اس سے کچھ نہ کچھ نادانیاں، غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے کچھ آپ کو سکلز جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ اس طرح آپ جو ہیں وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں یا کسی کو ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ Here's a situation: Dr. Hassan has a patient Saeed who is chronic smoker. ڈاکٹر حسن ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک مریض ہے جو کہ بہت زیادہ سموکر ہے، سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، سموکنگ کرتا ہے۔ Let us listen to the conversation between two and notice how ڈاکٹر حسن advises Saeed to quit smoking. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر حسن جو ہے وہ اس کو ایڈوائز کرتا ہے اپنے پیشنٹ کو کہ وہ سموکنگ چھوڑ دے۔ اچھا جی، اس ڈائلاگ کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈائلاگ جو ہیں وہ کس طرح لکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر کے اندر ڈائلاگز بھی آتے ہیں، تو آپ کو ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن، سب سے پہلے جو ڈاکٹر حسن ہے وہ بات شروع کرتے ہیں۔ ناؤ سعید، آئی سی دیٹ یو اسموک رادر ہیویلی، میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہو۔ سعید، یس آئی ایم افریڈ آئی ڈو اسموک ٹو مچ، جی میں خوف زدہ ہوں کہ میں بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن، ویل مائی ایڈوائس از اسٹاپ اسموکنگ ایٹ ونس، اب یہ ایڈوائس کر رہا ہے کہ آپ اسموکنگ سٹاپ کر دیں۔ آر یو ول ڈیمیج یور لنگز، یا پھر آپ اپنے لنگز جو ہیں، اپنے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈیمیج کر بیٹھیں گے۔ اینڈ مائٹ اینڈ اپ ود اے ہارٹ ڈیزیز، اور آپ ایک دل کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہیو یو ایور ٹرائیڈ گیونگ اپ، کیا آپ نے پہلے کبھی اس کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے پیشنٹ جو ہے سعید، یس سیورل ٹائمز، جی کئی دفعہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈاکٹر حسن جو ہے وہ کہتا ہے، ان دیٹ کیس لیٹ می سجیسٹ اے فیو تھنگز یو کین ڈو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سجیسٹ کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں۔ فرسٹلی اف یو اسموک اسٹرانگ سگریٹس یو شوڈ چینج ٹو مائلڈر ونز، وہ کہتے ہیں کہ پہلی سجیشن یہ ہے، پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ اسٹرانگ سگریٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں، سخت سگریٹ پیتے ہیں، تو پھر آپ مائلڈر سے اس کو ریپلیس کر دیں، یعنی تھوڑے ہلکے اور نرم پینا شروع کر دیں۔ سعید، اوکے۔ ڈاکٹر حسن، یو شوڈ آلسو کانشیسلی ٹرائی اینڈ ریڈیوس دا نمبر آف سگریٹس، آپ کو سگریٹس کی تعداد کو بھی کم کرنا ہوگا ایچ ڈے۔ ڈونٹ اسموک دا ہول سگریٹ، اچھا اگر آپ مینز اگر 10 سگریٹ پیتے ہیں دن میں تو آپ کو تھوڑے کر دینے چاہیے، آہستہ آہستہ کم کر دینے چاہیے، اور پھر پورا سگریٹ جو ہے وہ مت پئیں، تھوڑا سا بچا دیں، پھینک دیں آدھا۔
پٹ آؤٹ دا سگریٹ آفٹر یو ہیو اسموکڈ ہاف آف اٹ. جب آپ آدھا سگریٹ پی چکے ہیں تو آپ باقی جو ہے اس کو پھینک دیں. رائٹ. سعید آئی ول ٹرائی ڈاکٹر آل دو اٹ مے بی ڈیفیکلٹ. میں اس کو کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا اگرچہ یہ مشکل ہے. ڈاکٹر حسن آلسو گیٹ اے نکوٹین گم فرام اے میڈیکل اسٹور. کسی میڈیکل اسٹور سے ایک نکوٹین گم جو ہے وہ لے لیں. وین ایور یو فیل این ارج ٹو اسموک جسٹ اسٹارٹ چیوئنگ اے گم. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیونگم لے لیں میڈیکل اسٹور سے جو ملتی ہے نکوٹین والی. تو جب آپ کو سگریٹ جو ہے یا اسموک کرنے کی طلب بنے تو آپ اس چیونگم کو چپانا شروع کر دیں. تو یہ والی سجیشنز جو ہیں اس نے دی ڈاکٹر نے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے، واٹ ڈیڈ دا ڈاکٹر سے. ہیئر آر دا ڈاکٹرز ایڈوائز ٹو سعید ایچ سینٹینس از ان ڈائریکٹ اسپیچ. اب ان ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر اس نے بتایا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے. دا ڈاکٹر ایڈوائزڈ سعید. ڈاکٹر نے سعید کو ایڈوائز کیا ٹو گیو اپ اسموکنگ، اسموکنگ کو چھوڑنے کا. ہی ڈائریکٹڈ سعید. ایڈوائزڈ یا ڈائریکٹڈ ایک ہی بات ہے. ڈائریکٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایڈوائز کرنا، سجیسٹ کرنا. ہی سجیسٹڈ بھی یہاں پہ وہ لکھ سکتا تھا، ہی سجیسٹڈ یا سجیسٹڈ. ٹو چینج ٹو مائلڈر سگریٹس، کہ وہ جو سخت سگریٹ ہیں ان کو مائلڈر میں چینج کرے. ٹھیک ہے جی، کہ اگر وہ اسٹرانگ سگریٹ جو ہے وہ اسموک کرتا ہے تو پھر اس کو مائلڈر ون سے وہ ریپلیس کر دے. ہی ریکمینڈڈ، یہ بھی وہی ہے، سجیسٹڈ، ریکمینڈڈ، ڈائریکٹڈ، ایڈوائزڈ ایک ہی بات ہے. ہی ریکمینڈڈ ریڈیوسنگ دا نمبر آف سگریٹس، اس نے سگریٹس کی تعداد جو ہے اس کو بھی کم کرنے کی تلقین کی اس کو. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے ہی کاؤنسلڈ. کاؤنسلڈ کا مطلب بھی یہی ہے، سجیسٹ کرنا، ایڈوائز کرنا، ڈائریکٹ کرنا. ہم ناٹ ٹو اسموک دا ہول سگریٹ، کہ پورا سگریٹ جو ہے وہ نہ پیے، تو یہ بھی ایڈوائس میں آ جاتا ہے. ناؤ ری رائٹ دا فالوئنگ شارٹ advices into complete sentences. Use different words of advice as given in the bold in the above sentences. جس طرح اس نے کہا ہے کہ اوپر والے لیٹرز کے اندر، سینٹینسز کے اندر یہ جو بولڈ لیٹر کے اندر لکھے گئے ہیں اس طرح آپ نے ان کے بھی جو ہے سینٹینسز بنانے ہیں. یوز ڈفرینٹ ورڈز آف ایڈوائس، تو ہر کوشچن میں مختلف ورڈ جو ہے وہ یوز کریں. اسٹاپ ایٹنگ ٹو مینی سویٹس. اب یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ایڈوائس دے رہے ہیں، تو یہاں پہ لکھیں آئی ایڈوائز یو ٹو اسٹاپ. یہاں پہ پیچھے یہاں پہ لکھ دیں آئی ایڈوائز یو ٹو اسٹاپ ایٹنگ ٹو مینی سویٹس. میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ زیادہ مٹھائی جو ہیں، میٹھی چیزیں نہ کھائیں. ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ. اچھا، اب ڈونٹ آ گیا. ڈونٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنا. ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ، تیز گاڑی مت چلائیں. تو آئی فاربڈ، میں آپ کو منع کرتا ہوں. آئی فاربڈ یو، ایف او آر فار بی آئی ڈی بی یو دیٹ ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ، یا آئی فاربڈ یو ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز، تو یہاں پہ کوئی اور ورڈ آئی سجیسٹ لکھ دیں. آئی سجیسٹ یو. اس کے بعد ڈونٹ اسکپ یور بریک فاسٹ، تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹ لکھ دیں. آئی ڈائریکٹ یو، آئی ڈائریکٹ یو. اس کے بعد ہے جی ٹیک لانگ واکس، تو یہاں پہ آپ ریکمینڈ یوز کر سکتے ہیں. آئی ریکمینڈ یو ٹو ٹیک لانگ واکس. تو اس طرح آپ ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں سینٹینسز کو، ہر دفعہ ایک الگ ورڈ جو ہے وہ یوز کر کے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. ایک اور ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہے.
گلفراز ہیز جسٹ ریٹرنڈ ہوم فرام اے لانگ ٹرپ. گلفراز جو ہے وہ ایک لمبی ٹرپ سے واپس آیا. ہی از ٹاکنگ ٹو ہز وائف آمنہ. وہ اپنی بیوی آمنہ سے بات کر رہا ہے. لسن ٹو دیئر کنورسیشن اینڈ نوٹس ہاؤ آمنہ گیوز ہر ہسبینڈ ایڈوائس. کہ آمنہ کس طرح اپنے خاوند کو جو ہے وہ ایڈوائس کرتی ہے. گلفراز آئی فیل ایبسلیوٹلی ایگزاسٹڈ. میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. آمنہ یو شوڈ گیٹ سم ریسٹ. تمہیں کچھ ریسٹ کرنا چاہیے. اب یہ سجیشن دے رہی ہے، سجیسٹ کر رہی ہے یا ایڈوائس دے رہی ہے. وائی ڈونٹ یو لائی ڈاؤن فار سم ٹائم. تم کچھ دیر کے لیے لیٹ کیوں نہیں جاتے. گلفراز آئی ہیو ناٹ ایٹن اینی تھنگ فار 24 hours. میں نے 24 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا. یو مسٹ ہیو اے ڈیسنٹ میل فسٹ. تمہیں پہلے ایک اچھا کھانا کھانا چاہیے. تو یہ بھی ایک ایڈوائس ہے. اچھا جی. I'll get you some hot rotis and vegetables at once. میں آپ کے لیے کچھ گرم روٹیاں اور کچھ سبزی لاتی ہوں. گلفراز I have not had a bath for 2 days. میں 2 دن سے نہایا نہیں ہوں. آمنہ You ought to have one right now. Meanwhile I get the food ready. تمہیں نہا لینا چاہیے ابھی، اور اسی دوران میں کھانا لگا دیتی ہوں، کھانا تیار کرتی ہوں. گلفراز I also feel a bit sick. میں تھوڑا بیمار محسوس کر رہا ہوں. I guess I have a sore throat. کہ میرے گلے میں کچھ خراش ہے. Oh dear, I think you should start taking medicine. میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں دوائی لینی شروع کرنی چاہیے. But I want to attend Ashwani's dinner tonight. میں اشوانی کے ہاں ڈنر کرنے جانا چاہتا ہوں. You must be joking. کیا تم مذاق کر رہے ہو. All you need is a quiet evening and a good rest. تمہیں ایک مکمل آرام کی ضرورت ہے. You have to relax. تمہیں ریلیکس کرنا چاہیے، یعنی ایزی ہونا چاہیے تمہیں. But I promised him I would come. لیکن میں نے اس سے یعنی اشوانی سے پرومس کیا ہے کہ میں آؤں گا. آمنہ well, if I were you. اگر میں تم ہوتی I would call him and excuse myself. کہ میں اس کو بلاتی یا کال کرتی. کال کا مطلب ہے میں اسے کال کرتی اور اسے ایکسکیوز کر لیتی، یعنی کوئی بہانہ بنا لیتی. I don't think I'll let you go out tonight. میں نہیں سمجھتی کہ میں تمہیں باہر جانے کی اجازت دوں گی. تو یہاں پر اب دیکھیں جی، اس نے بتایا ہے کہ کچھ ایڈوائس کے سینٹینسز ہیں. There are number of ways of giving advice in English. انگلش میں ایڈوائس دینے کے کئی طریقے ہیں. اچھا یہاں پہ موسٹ کامن کچھ ہیں. You should get some rest. یہ ایک ایڈوائس ہے. You must have a decent meal first. You ought to have one right now. I think you should start taking medicines. You have to relax. تو یہ ساری ایڈوائسز ہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں جی. When we give advice, we use words like should, must and ought to. اس قسم کے ورڈز جو ہیں ایڈوائس دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. We sometimes also use the word really یا strongly. یہ ورڈ بھی دو ہم کافی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. To give emphasizes. اس کا مطلب ہے کہ اس کو زور دینے کے لیے، یعنی بہت زیادہ زور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کوئی کام کہنے کے لیے ہم یہ دو لفظ بھی لگاتے ہیں، ریئلی یا اسٹرانگلی. مثال کے طور پر I really think you should get some rest. میں حقیقت میں سچ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کچھ ریسٹ کرنا چاہیے. You really should have a decent meal. I strongly think you should start taking medicines. تو یہ ہے اگر آپ نے اسٹرانگ سجیشن کو دینی ہے، ایڈوائس دینی ہے، مینز زور کے ساتھ آپ نے کسی بات پر زور دلانا ہے تو. یو آر گوئنگ ٹو لسن. اچھا اس کے بعد ایک نئی ایگزامپل اس نے یہاں پہ سٹارٹ کی ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ ٹاکنگ ٹو اے گروپ آف اسٹوڈنٹس لسن ٹو ایڈوائسز ہی گیوز ٹو ہز اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ ایگزام پریپریشن. وہ بچوں کے پیپرز کی تیاری کے لیے
کچھ ایڈوائزز دیتا ہے تو وہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں. تو یہ بھی آپ خود پڑھ لیں گے, میں بھی پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحفیظ: ان اینی ایجوکیشنل سسٹم وی کین ناٹ اوائڈ آل ایگزامینیشنز, آل اسٹوڈنٹس مسٹ فیس دیم. اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں ایگزامینیشنز کو فیس کرنا چاہیے, یہ ایک سجیشن ہے اس کی. ہیئر آر سم آف ٹیکنیکس دیٹ گڈ اسٹوڈنٹس شوڈ یوز ان آرڈر ٹو سکسیڈ. فرسٹ, good students should never accept anything in a class that they do not understand. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز کلاس میں سمجھ نہ آئے تو اسٹوڈنٹس کو وہ قبول نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک اس کی سجیشن ہے اسٹوڈنٹس کے, جب تک ان کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے اس پوائنٹ سے آگے نہ چلیں. They must not be afraid to ask questions. انہیں سوال پوچھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, سوال پوچھنے چاہیے, یہ دوسری سجیشن ہے. سیکنڈ, گڈ اسٹوڈنٹس آٹ ٹو نو ہاؤ ٹیک گڈ نوٹس. گڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گڈ نوٹس کیسے بنانے ہیں, انہوں نے جو لیکچرز ہیں اپنے وہ نوٹ کس طرح کرنے ہیں کاپی پر. دیئر نوٹس آر بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ. ان کے نوٹ جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ بریف ہونے چاہیے اینڈ ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے. تھرڈ, گڈ اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو ورک اسٹڈیلی تھرو آؤٹ دا ایئر. انہیں سارا سال مسلسل محنت کرنی چاہیے. دے مسٹ ناٹ لیو دا ورک ٹو دا لاسٹ ویکس بیفور دا ایگزام. انہیں ایگزام سے پہلے والے جو ویکس ہیں, ہفتے ہیں, ان پر کام نہیں چھوڑنا چاہیے. مینز کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کل کر لیں گے, ابھی پیپرز کو سال رہتا ہے یا 6 مہینے رہتے ہیں یا 2 مہینے رہتے ہیں یا 1 منتھ رہتا ہے, تو یہ والی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے. فورتھ, گڈ اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو نو وٹ ایگزامز آر اینڈ نیڈ ٹو گریجولی ورک ٹو ورڈز اچیونگ ہائی ریزلٹس ان دیئر ایگزامز. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کیا ہوتے ہیں, اور ایگزامز میں ہائی ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے. دے مسٹ گیٹ ہولڈ آف پریویس ایگزام پیپرز اینڈ ورک تھرو دیم. تو پرانے جو پچھلے پیپرز ہیں ان پر ان کا ہولڈ ہونا چاہیے, ان کو انہیں حل کرنا آنا چاہیے. فائنلی, گڈ اسٹوڈنٹس مسٹ آرگنائز دیئر ٹائم ویل. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. بیفور ایگزامینیشنز دے شوڈ پریپیئر اے ریئلسٹک ریویژن پروگرام اینڈ اسٹک ٹو اٹ. تو انہیں ایک ریویژن پروگرام بنانا چاہیے کہ انہوں نے پوری بک جو ہے اس کو ریوائز کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اس ٹائم ٹیبل پر. اچھا جی, اس کے بعد ایکسرسائز 20 ہے, تو اس میں سجیشنز جو ہیں وہ پیراگراف میں آپ نے دیکھ لیں. ایکسرسائز 20 ہے, وٹ ایڈوائس ڈڈ ڈاکٹر حفیظ گیو ٹو اسٹوڈنٹس ہو آر گیٹنگ ریڈی فار ایگزامز, فالو ایگزامپل اینڈ دین رائٹ آل دا ڈاکٹر حفیظ سیڈ ان انڈائریکٹ اسپیچ. تو ساری ایڈوائزز جو ہیں وہ آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر لکھنی ہے. ہی ایڈوائزڈ ہز اسٹوڈنٹ ٹو آسک کوسچنز. تو یہ اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اس نے اسٹوڈنٹس کو کوسچن پوچھنے کی ایڈوائز کی ہے. اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں ہی ایڈوائزڈ ٹو ڈو دس, ہی ایڈوائزڈ, ہی ریکمینڈ, ہی ایڈمائرڈ یا ہی سگیسٹڈ. تو یہ والے ایکسپریشن یوز کر کے آگے آپ نے جو اس نے سجیشن دی ہوگی وہ آپ نے لکھ دینی ہے. ہی سجیسٹڈ ہز اسٹوڈنٹس ٹو آسک کوسچنز یا ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار ایگزامز, not to leave their work on last weeks of before exams. تو اس قسم کی جو سجیشنز ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے. Now imagine that you are advising a friend about how to be successful in exams. What advices would you give? Write at least 5 advices. 5 advices آپ نے لکھنی ہے. اب آپ اپنے فرینڈ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, تو اب آپ آئی ایڈوائزڈ یہ اس طرح نہیں لکھیں گے جس طرح یہ ہی ایڈوائز لکھا ہوا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ فرسٹ فارم یوز کرنی, آئی ایڈوائز یو ٹو پریپیئر فار دا ایگزامز. ٹھیک ہے جی. اچھا, آئی ایڈوائز یو ٹو آسک کوسچنز ان دا کلاس. تو یہ بھی آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی آئی ایڈوائز یو ناٹ ٹو لیو یور ورک
on the last weeks of last weeks before exams، کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ پیپرز کے آخری ہفتے جو ہیں ان پر اسٹڈی نہ چھوڑے رکھیں، بلکہ ڈیلی کا کام ڈیلی سے کریں۔ ڈو یور ورک پراپرلی، آئی سجیسٹ یو ٹو ورک پراپرلی ڈیلی، اپنا کام جو ہے وہ ڈیلی اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے بعد آئی ایڈوائز یو یا آئی سجیسٹ یو ٹو گیٹ یا ٹو میک یور نوٹس آن یور کاپیز، تو میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی کاپی پر جو نوٹس ہیں وہ بنائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک اور ایگزامپل ہے، اس کو بھی آپ نے سرسری پڑھ لینا ہے، یہ کوئی اتنی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے پھر بھی اس کو پڑھ لینا ہے، مزید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے کس طرح ایڈوائس دینی ہے، اور آپ کو ایڈوائس دی جائے تو کس طرح آپ نے اس کو سننا ہے یا پک کرنا ہے۔ تو یہ لیکچر تھا جی گیونگ ایڈوائس پر۔ تو آپ کو اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ اگر آپ کو ایڈوائس دینی پڑے گی تو آپ نے کون سے ایکسپریشنز یوز کرنے ہیں، کون سے ورڈ یوز کرنے ہیں، اور کس طرح آپ نے ایڈوائس دینی ہے، یا کوئی ایڈوائس دیتا ہے تو اس کو آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر کیسے بتانا ہے کہ اس نے ایڈوائس دی ہے، آپ کو دی ہے یا کسی اور کو ایڈوائس دی ہے تو کس طرح دی ہے۔ تو اگر کسی دوسرے پرسن کی ایڈوائس آپ نے کسی کو بتانی ہے تو پھر آپ نے یہ والے یوز کرنے ہیں، ہی ایڈوائزڈ می۔ اگر اس نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے تو ہی ایڈوائزڈ می، یا ہی ایڈوائزڈ آگے کسی اور کو اس نے کیا ہے تو اس کا نام آگے لکھ دینا ہے، علی یا احمد یا جو بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ ہی کی جگہ پہ آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر حسن آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر حسن ایڈوائزڈ می، اگر آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر حسن ایڈوائزڈ علی، یا ڈاکٹر حسن ایڈوائز سعید، جو بھی نام ہوگا، یہاں پہ ایڈوائس دینے والے کا نام اور یہاں پہ ایڈوائس جس کو دی جا رہی ہے اس کا نام، اور درمیان میں آپ نے ایڈوائزڈ، سجیسٹڈ، یا پھر آپ کے پاس اور ورڈ تھے ڈائریکٹڈ، تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں ایکسپریشنز آپ یوز کر کے یہ بتا سکتے ہیں۔ یا اگر آپ نے کسی کو ایڈوائس دینی ہے تو آئی ایڈوائز یو، تو پھر آپ نے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے، آئی ایڈوائز یو، یا آئی ڈائریکٹ یو، یا آئی سجیسٹ یو، تو اس قسم کے ایکسپریشن جو ہیں وہ یوز کر کے آپ ایڈوائس دے سکتے ہیں، اور اس قسم کے یوز کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ایڈوائس دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ والا پیراگراف ہے، کوئی اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیجئے گا مزید، اس میں سے بھی آپ کو سجیشنز جو ہیں، ایڈوائسز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو یہاں تک اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو چیپٹر 5 ہے ہمارا اس بک کا یونٹ 5 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہاں تک ہمارا چیپٹر 4 جو ہے وہ اینڈ ہو چکے ہیں۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔